صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ پاکستان میں بہت سارے مومنین راولپنڈی میں شہید ہیں اور بہت سارے کراچی میں اور کچھ مومنین کوئٹہ میں بھی مکان ہیں۔ ان سارے شہداء کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ الحمدللہ نحمدہ و ایاک نستعین صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ اس عظیم ہستی کے ظہور کے لیے دعا کریں جس کے آنے کے بعد یہ ساری قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی، کلنگ ختم ہو جائے گی، ظلم ختم ہو جائے گی، بے حیائی بے غیرتی ختم ہو جائے گی، پوری دنیا مانند بحث بن جائے گی، یعنی ظہور امام مہدی علیہ السلام۔ وفي كل
یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات محمد والسامعین بارہ چنان کے مومنین، الحمدللہ پہلی مرتبہ آسٹریلیا میلبرن میں یہ عشرہ عزاداری امام حسین منعقد کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سب ہی بڑے خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. ذاکرین، نماز پڑھنے والے، ماتم کرنے والے، اور خصوصاً جو ہاسٹل سے نوجوانوں کو لا رہے ہیں. بہت سارے نام ہیں جو بھی یہ کام کر رہے ہیں. خدا انشاءاللہ دنیا آخرت میں انہیں عظیم کامیابیاں نصیب کرے اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. عزیزو، یہ عزاداری، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ نوح خوانی، اس کی قیمت کا پتہ اس وقت ہمیں لگے گا جب یہ پورے کائنات والے، دنیا والے ہمیں قبر میں لٹا کے چلے جائیں. اس وقت پتہ چلے گا کہ امام حسین کے غم میں جو ہم نے وقت صرف کیا تھا اس کی کیا قدر قیمت. یقیناً اپنی آخرت کو آباد کر رہے ہیں. یقیناً فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعائیں لے رہے ہیں. یقیناً اس عزاداری سے قیامت کے دن شفاعت محمد و آل محمد کا نور تیار کرنا. خدا انشاءاللہ سب کو شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے. گفتگو ہماری ہو رہی تھی، جو ٹاپک ہے کامیابی میں ناکامی کے اسباب کیا ہیں. کیوں لوگ بیچارے ناکام ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں ٹینشن میں ہیں، کیوں لوگ خودکشی کرتے ہیں، کیوں لوگ سائیکولوجیکلی مریض ہو جاتے ہیں. کہ ہر انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ کامیابی. کوئی بندہ بھی ہو، مسلمان شرط نہیں، ہندو سے پوچھ لیں وہ بھی کامیابی چاہتے ہیں، عیسائی سے پوچھ لیں وہ بھی کامیابی چاہتے ہیں. ہر انسان کی فطرت میں عشق ہے کامیابی کا. لیکن جب تک علم نہ ہو، جب تک معرفت و نفس نہ ہو، تو اکثر لوگ برباد ہیں، دنیا میں پریشان ہیں. عزیزوں، اس سوال کا جواب کہ ناکامی کے اسباب کیا ہیں، ہم قرآن مجید سے لے رہے ہیں، احادیث سے لے رہے ہیں، تاریخ سے لے رہے ہیں، فلسفے سے لے رہے ہیں، اور ماڈرن سائیکولوجی سے لے رہے ہیں. کامیابی آپ کا حق ہے، بنیادی حق ہے. اللہ پاک نے خلق کیا ہے آپ کو کامیابی کے لیے. لا الہ الا اللہ اسلام کا پہلا نعرہ ہے، اور نعرہ یوں لگایا تھا پیغمبر نے، کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسلام کا پہلا نعرہ بھی کامیابی کا ہے. اگر لا الہ الا اللہ کہو گے اور سمجھو گے، عمل کرو گے، تم یہاں بھی کامیاب ہو، وہاں پر بھی کامیاب. لیکن ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، قرآن کریم نے فرمایا ایک ناکامی کا سب سے بڑا سبب نفس امارہ ہے. یہ کیا بلا ہے نفس امارہ؟ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. سورہ یوسف نے کہا ہے انسان خبردار ہو جا، یہ تیرے سینے کے اندر ہے، یہ دشمن باہر نہیں، اندر ہے، اندر. تو سمجھ رہا ہے یہ میرا خیال ہے، مگر یہ تیرا خیال نہیں، یہ نفس امارہ کا خیال ہے جو تجھے خدا کا دشمن بنا. پہچان کہ یہ تیرا خیال ہے، یہ نفس امارہ کا خیال ہے. اس پہ گفتگو ہو چکی کہ کیا عمل کریں
ہیں جو اپنی اپنی گاڑیوں میں آپ کو مجلس حسین میں لا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اور تیسری چیز ناکامی کے بارے میں عرض کی گئی وہ کیا ہے؟ غذائے حرام، نجس غذا، جس کے بعد دعا بھی قبول نہیں ہوتی، جس کے بعد انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا. حرام غذا سے بچو، یہاں قدم قدم پہ حرام ہے. دیدو حرام کے لقمے کا برا اثر ہوتا ہے، اور اس پر گفتگو ہو چکی ہے. اور اس کے بعد کل آپ سے گفتگو ہوئی تھی، پرسوں بھی گفتگو ہوئی تھی کہ 3 چیزیں بڑی خطرناک ہیں جس کی وجہ سے انسان بہت پریشان ہے. جو خودکشی کرتے ہیں انہیں تینوں میں سے کسی ایک دشمن کا شکار ہے. جو پریشان رہتے ہیں انہیں تینوں کی وجہ سے رہتے ہیں. جو لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، خاندان میں لڑائی، مومنین میں لڑائی، مسلمانوں میں لڑائی، انسانوں میں لڑائی، جنگیں، فتنے، شیطان ان 3 چیزوں کو استعمال کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک وہم ہے، ایک وسوسہ ہے، ایک برا خیال. صلوات علی محمد. یہ بہت خطرناک چیز ہے عزیزان گرامی. وہم، وسوسہ، برا خیال. اگر انسان عقل کے تابع ہو جائے تو دنیا میں کوئی جنگ ہی نہیں ہے، کوئی فتنہ ہی نہیں. اب تو کتنے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کو شہید ہونا. یہ وہم کے تابع، وسوسے کے تابع ہے. اور میں نے کہا یزیدی وہی ہے، یزیدی بھی وہم کے تابع ہے، شیطانی وسوسے کے، برے خیال کے کہ حسین مولا کو قتل کریں گے پیسہ ملے گا. کسی کو کچھ نہیں ملا، سب ایسی جہنم میں. عمر بن سعد کو لالچ تھی مجھے گورنر ہی ملے گی، اسے بھی کچھ نہیں ملا. اور ملا کو بھی کچھ نہیں، سب جہنم میں گئے. یہ وہم ہے جو انسان کو قاتل امام بناتا ہے. یہ وہم ہے جو انسان کو قاتل شیعہ بناتا ہے. یہ جو بم پھوڑ رہے ہیں، شیعوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ بالکل اسی طرح سے وہم کا شکار ہے جیسے یزیدی لشکر. یزیدیوں نے بھی مولا حسین کو قتل کیا پیسے کی لالچ میں. یہ بھی جو بم پھاڑ رہے ہیں یہ پیسے کی لالچ میں یا وہم کا شکار ہے یا وسوسے شیطان. میں نے عرض کیا عزیزان گرامی، اگر انسان عقل کے تابع ہو جائے تو دنیا جنت بن جائے گی. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب دنیا میں آئیں گے کیا کریں گے کہ پورے فتنے ختم ہو جائیں گے. حدیثوں میں یہ روایتوں میں کہ عقل اتنی اپنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ انسان وہم اور وسوسوں سے آزاد ہو جائے گا. امام کا کمال ہی ہوگا. میں نے عرض کیا جو ہمارا عقیدہ ہے، دین ایک ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، خدا ایک ہے، دین ایک ہے، پروگرام ایک ہے. یہ جو الگ الگ مذہب ہے، الگ الگ تعصب ہے، یہ سب وہم کا نتیجہ ہے، وسوسے کا نتیجہ ہے یا برے خیال کا نتیجہ ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. میں نے تورات انجیل سے آپ کو کتنی آیتیں سنائی کہ لا الہ الا اللہ. صرف ہم نہیں کہتے، تورات میں بھی ہے لا الہ الا اللہ. ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک ہے، آیت میں بیان کر چکا. تورات میں بھی ہے وحدہ لا شریک ہے، انجیل میں بھی وحدہ لا شریک ہے. ہم نے کہا ہم کہتے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تورات میں بھی پیارے پاک نبی کا نام موجود ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے محمد رسول اللہ. اور انشاءاللہ آج یہ ثابت کریں گے، کل یہ ثابت کریں گے. ہم کہتے علی ولی اللہ، مولا علی اللہ کے ولی. یہ تورات میں بھی ہے، یہ انجیل میں بھی ہے، علی ولی اللہ. یہ صرف وہم اور وسوسے اور برے خیالوں کی وجہ سے لوگ بٹے ہوئے ہیں. دین ایک ہے، خدا ایک ہے، سب کا دادا آدم ایک ہے. شیطان لڑا رہا ہے، فتنہ کروا رہا ہے، خون بہا رہا ہے. سلوات محمد عزیزو. کل آپ نے آیت سنی تھی کہ حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی. I will send them a prophet like you from among their own people. I will tell him what to send, he will send the people. Everything I will command. خدا کہہ رہا ہے موسیٰ تیرے بعد ایک نبی آئے گا جو تمہارے پسند ہوگا، تمہارے جیسا ہوگا. اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ بات کرے گا ہی نہیں وحی کے بغیر. 2 آیتیں قرآن میں بھی ایسی ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. قرآن کہہ رہا ہے آپ کے نبی مثل موسیٰ ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ نبی وہ ہے جو اپنی مرضی سے بات کرتا ہی نہیں ہے.
انجیل یا نیو ٹیسٹامنٹ، 4 انجیل ہیں۔ انجیل میتھیو، نیو ٹیسٹامنٹ آف میتھیو، اردو میں متی کی انجیل، اور چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 17 18 سے شروع ہوتی ہے 24 تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کہہ رہے ہیں اٹ از بیٹر فار یو دیٹ آئی گو اوے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں۔ If I will not go, far Khalid will not come۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں، اگر میں نہ گیا تو وہ عظیم ہستی نہیں آئے۔ اصل جو انجیل ہے اس میں فار قریب تھا، اب انہوں نے نکال کے لکھ دیا روح القدس، پہلے تھا فار قریب، چلیے روح القدس کو ہی مان لیں، کہہ رہے کہ اگر میں نہ گیا تو وہ نہیں آئے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں وہ آ جائے۔ اب فار قریب ہے اس کا نام، انہوں نے ہٹا کے کچھ کبھی ہولی اسپرٹ دیا، کبھی کچھ اور رکھ دیا، الگ الگ بائبل کا الگ، اصل کا فار قریب۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میں مثال ابھی آپ سے کہوں کہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ مجھے سننے میرے لیے آئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے بہتر ہے فلاں عالم دین، یہ بہتر ہے کہ میں تقریر نہ کروں، یہ عالم دین تقریر کرے۔ اس جملے کا مقصد کیا کہ اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے، اس کی کتابت مجھ سے زیادہ ہے، اس کا علم ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر ہے، آپ اسے سنیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں it is better for you that I go away, if I will not go he will not come, far Khalid will not come۔ یعنی حضرت عیسیٰ بتا رہے ایک ہستی ایسی ہے جو مجھ سے بھی اعلیٰ ہے، اگر میں نہ گیا تو وہ نہیں آئے۔ اور پھر آگے یہ بھی کہتے ہیں he will come with the word، وہ جو آنے والا ہے اس کی نبوت عالمین کے لیے ہے، عالمین، اس کی نبوت کس کے لیے ہے؟ عالمین کے لیے، پوری دنیا کو وہ بتائیں گے، وہ ہدایت کریں گے کہ گناہ کیا۔ اب اسی انجیل میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میتھیو 15 چیپٹر 24 آئے کہ I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel، یعنی میں فقط بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آیا، یہ آیت ہے انجیل۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک آنے والا ہے، اس کی نبوت عالمین کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے، کہ قرآن میں بھی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سب آپ پڑھیں محمد۔ یہ آیت آج بھی موجود ہے، صرف فار قلید کا لفظ انہوں نے نکال دیا، اور جس نے فار قلید کا لفظ لکھا اور بتایا بھی کون ہے، اس کی بائبل ابھی موجود نہیں، بردابس کی بائبل دفن کر دی گئی۔ فار قلید اس کی معانی کیا ہے؟ فار قلید کا ترجمہ اگر ڈائریکٹ عربی میں کیا جائے تو بنتا ہے احمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اسمہ احمد، اس نبی پاک کا نام جو آنے والا ہے کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے دیکھا 2 نشانیاں بتائیں، ایک بتایا مجھ سے افضل ہے، دوسری نشانی کیا بتائی؟ عالمین کے لیے وہ نبی ہے، اور تیسری نشانی آگے آگے لوگوں نے پوچھا اور کچھ بتایا اس نبی کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں، تو کہا وہی کہا جو تورات نے کہا he will not speak on his own authority، وہی الفاظ ہے الگ الگ انداز سے، کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولے گا، وہی بولے گا جو وہی بولے گی، صلی اللہ علیہ محمد۔ انجیل میں بھی وہی نشانی اور تورات میں بھی وہی نشانی۔ اب جو انہوں نے ترجمہ بدلا ہے تو کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ فار قلید کی جگہ لکھ دیا روح القدس، حضرت عیسیٰ کہہ رہے روح القدس آئے، مگر اوپر کی عبارت جو ہے بالکل اسے باطل کرتے تھی۔ کیسے؟ اوپر حضرت عیسیٰ نے کہا if I will not go he will not come، اگر میں نے گیا تو وہ نہیں آئے۔ اب اسی انجیل میں ہے کہ روح القدس حضرت مریم کے ساتھ بھی تھا، روح القدس حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی تھا، یعنی روح القدس یہاں صحیح فٹ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بتا رہے ہیں کہ جب میں
کہ وارث پیغمبر کے در پہ جو لوگ مذہب چھوڑ رہے ہیں، وہ کیا کرتا تھا، اس کے بعد ایک ٹیکنیک تھی، جو بھی مولوی آتا تھا اس سے مناظرہ کرنے، وہ کہتے تم حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے؟ اب کون کہے گا نہیں مانتے؟ مان، تو وہ کہتا مگر میں تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتا، تو ہمارے نبی کو نبی مانتے مگر ہم تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتے، تو نبی تو وہ افضل ہوا جن کو عیسائی بھی مانے اور مسلمان بھی مانے۔ سلوات پڑھو محمد کے وعلے تو لوگ جو ہے وہ ہار جاتے تھے۔ اب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ فرزند رسول لوگ دین چھوڑ رہے ہیں، یہ بڑا مناظر آ گیا۔ امام آئے، اس نے وہی سوال جو ہر مولوی سے کرتا تھا، امام سے بھی وہی سوال کیا کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ اب امام نے ان سب کی طرح نہیں کہا، ان کے پاس دل میں غیب نہیں تھا کہ اب دوسرا سوال کیا کرے۔ امام کا جواب سنیے، امام نے فرمایا ہم حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، مگر اس عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں جس نے پیارے پاک محمد مصطفیٰ کے آنے کی خبر دی ہے۔ اگر کوئی اور عیسیٰ ہے تو ہم نہیں جانتے۔ سلوات پڑھیں محمد کے وعلے۔ اب اس کی ٹیکنیک یہی ختم ہو گئی، جس طرح وہ لوگوں کو شکست دیتا تھا، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ امام نے کہا میں سوال کروں تم سے؟ کہا کریں۔ امام نے فرمایا ہم حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے عبادت میں سست ہے، بس یہ سننا تھا ہوش میں آ کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کون کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ عبادت میں سست؟ پوری رات کو سجدوں میں گزارتے تھے، پوری رات کو عبادت میں گزارتے تھے۔ اب یہ جوش میں بولتا جا رہا ہے، اپنے نبی کی تعریف کرتا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ پوری رات رکوع میں گزارتے تھے، سجدوں میں گزارتے تھے۔ تو امام نے مسکرا کر کہا کہ اگر خود خدا تھے تو سجدہ کس کو کیا کرتے تھے؟ اگر خود خدا تھے تو سجدہ کس کو کیا کرتے تھے؟ عزیزان گرامی، سجدے کی آیت آج بھی انجیل میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ سجدہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی تورات میں موجود ہے، حضرت موسیٰ سجدہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی تورات میں موجود ہے، حضرت ابراہیم سجدہ کیا کرتے تھے، حضرت اسماعیل سجدہ کیا کرتے تھے، سارے انبیاء سجدہ کرتے تھے۔ ایک عیسائی ہمیں ملا، الحمدللہ عالم دین ہے، اور اس نے تقریباً 70,000 لوگوں کو شیعہ بنایا ہے افریقہ میں، گانا میں۔ وہ کہنے لگا میں عیسائی ہاسٹل میں تھا، عیسائی ہاسٹل میں طالب علم تھا، عیسائی کو حاصل کرتا تھا، اور میں نے جب یہ سجدے کی آیتیں دیکھی تو میں سیدھا چلا گیا اپنے استاد کے پاس جو بڑا پریش تھا، کہ دیکھیے حضرت ابراہیم نے سجدہ کیا، حضرت موسیٰ نے سجدہ کیا، فلاں نبی نے سجدہ کیا، فلاں نبی نے، حضرت عیسیٰ نے سجدہ کیا، سارے انبیاء نے سجدہ کیا ہے، مگر ہماری عبادت میں سجدہ کیوں نہیں ہے؟ سلوات پڑھیں محمد وعلى ہماری عبادت میں سجدہ کیوں نہیں ہے؟ کہ کسی نے مجھے جواب نہیں دیا۔ آخر مجھ سے انہوں نے تورات بھی لے لی، انجیل بھی لے لی، کہا تمہیں کچھ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ پہلے ہندو تھا، پہلے بت پرست تھا، اس نے کہا اگر تورات انجیل کو لے لی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ تمہیں شیطان پھٹکا رہا ہے، تو پھر یہ تورات انجیل میرے لیے بت ہوئی، پہلے بت پرست تھا۔ تو کہا پھر ایک بہت بڑا پریش تھا، اس نے کہا تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ ایک پریش بہت بڑا ہمارا متقی ہے، مقدس ہے، بہت نیک ہے، وہ ہالینڈ سے آنے والا ہے، وہ تمہاری مشکل حل کرے گا۔ کہہ رہا وہ اتنا بڑا پریش آ گیا، میں نے اس سے اکیلے میں ٹائم دیا، میں نے ایک تو سجدے والی آیتیں دکھائی کہ دیکھیے سارے انبیاء سجدہ کرتے تھے، ہماری عبادت میں کوئی سجدہ نہیں ہے، مسلمان سجدہ کرتے، یہ کیوں؟ اور دوسری یہ آیت جو بھی آپ نے سنی، حضرت عیسیٰ کہ میرے بعد آئے گا اور وہ عالمین کے لیے ہے، وہ اتنا عظیم ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، یہ کون سا نبی ہے؟ تو اس نے اکیلے میں ہالینڈ کے پریش نے کہا کہ بیٹا تیرا حل یہاں نہیں ہے، تو مسلمان ہو جا، میں بھی دل سے مسلمان ہوں۔ مسلمان پڑھی محمد وعلى الحمدللہ وہ عالم دین
ناظرین گرامی، ہماری کامیابی کا دشمن کون ہے؟ انسان کی کامیابی کا دشمن کون ہے؟ غفلت بھی بہت خطرناک شے ہے۔ آج سنیے جس کے بارے میں قرآن نے ہمیں خبردار کیا، یا بنی آدم، او اولاد آدم سن لو، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ یاسین ہے، خدا فرما رہا ہے تمہاری کامیابی کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ شیطان عزیز، شیطان بدبخت دنیا میں بھی ہمارا دشمن ہے، آخرت میں دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے، مگر اس کے پاس ٹولز کون سے ہیں؟ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ یہی تین ٹول ہے، یا وہم کو استعمال کرتا ہے، یا وسوسہ کرتا ہے، یا برا خیال لاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد شیطان ہمیں پپ لے کر گیا تھا، شیطان نے ہم سے گناہ کروایا تھا، تو شیطان اپنے دفاع میں کہے گا میرے اللہ میں نے زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کے نہیں کھینچا تھا، میں نے صرف وسوسہ کیا تھا۔ یہ گئے خود پہ، میں نے صرف وسوسہ کیا تھا۔ عزیز، شیطان وسوسہ کرتا ہے، جاتا بندہ خود ہے، استعمال ان تین چیزوں کو کرتا ہے۔ خیال، برا خیال ہو جائے شیطان گناہ کرواتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، اور وہم کے تابع جب انسان ہو تو شیطان کا مرید ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد اب قرآن کی آیت ہے کہ شیطان آگے سے حملہ کرتا ہے، شیطان پیچھے سے حملہ کرتا ہے، شیطان سیدھے ہاتھ کی طرف سے حملہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ سے حملہ کرتا ہے۔ اب معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام شیطان کے حملے کا تو پتہ چلے کہ ہم دفاع کر سکیں، کیسے حملہ کرتا ہے، آگے سے کیسے کرتا ہے، پیچھے سے کیسے کرتا ہے، رائٹ سائڈ سے کیسے کرتا ہے، لیفٹ سائڈ سے کیسے کرتا ہے۔ چار طریقے حملے کرنے کی شیطان قرآن نے کہا اور معصوم نے تفصیل بتائی۔ فرمایا جب آگے سے حملہ کرتا ہے تو انہیں موت بھلا دیتا ہے، قبر بھلا دیتا ہے، آخرت بھلا دیتا ہے۔ یہ سامنے سے حملہ آپ کو دنیا سجا سجا کے پیش کرتا ہے، مرنے کا تمہیں خیال ہی نہ آئے، تمہیں ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے۔ صلوات پڑھو کہ موت کو کیسے بھول جاتی ہے، یہ شیطان کا کمال ہے۔ دنیا کے نشے میں ایسا نہ کر دیتا ہے، بھول جاتے کہ مرے گے تمہارے دشمن، ابھی تمہارا چیک اپ ہو چکا ہے، شوگر بھی ٹھیک ہے، کولیسٹرول بھی ٹھیک ہے، دل بھی صحیح ہے۔ یہ ہے شیطان کی کامیابی، جو سامنے سے حملہ کرتا ہے۔ دنیا بڑی، موت بھول جاتا ہے، قبر بھول جاتا ہے، قیامت مولا نہیں کہتے موت ایسا یقین ہے کافر بھی شک نہیں کر سکتا۔ اے بندے خدا، علی جب تیرے عمل کو دیکھ رہا ہے پتہ نہیں چلتا مجھے مرنا بھی ہے۔ اتنا حرص سے دنیا، اتنا بول، اتنی عداوت، اتنے گناہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے سامنے سے حملہ۔ پیچھے سے حملہ کیسے کرتا ہے؟ پیچھے سے حملہ یہ کرتا ہے کہ دنیا سجا سجا کے بیٹے دکھاتا ہے، دنیاوی لذت ہے، دنیاوی گناہ دکھاتا ہے۔ لیفٹ سائڈ سے کیسے حملہ کرتا ہے؟ میوزک کے ذریعے سے، جوا کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے، زنا کے ذریعے سے، یہ لیفٹ سائڈ، الٹے ہاتھ سے شیطان حملہ۔ لیکن سب سے خطرناک حملہ ہے رائٹ سائڈ سے۔ وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہ عبادت کے ذریعے سے تمہیں گمراہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ سب سے خطرناک حملہ ہے، انسان سمجھتا ہے عبادت کر رہا ہوں۔ علی کی روایت ہم نے پڑھی، حیران ہو گئے۔ معصوم کی روایت ہے کہ جب مسجد میں قدم رکھو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ ہم جب طالب علم تھے تو میں سنتے مسجد میں ہم آئے، کوئی سینما ہال میں تو نہیں آئے کہ شیطان کی شر سے کہ میرے اللہ بچا، یہاں تو عبادت کرنے آئے ہیں، قرآن پڑھنے آئے۔ تو اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ بھائی یہ حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم جا رہے ہیں مسجد میں اور حدیث کہہ کے قدم جب مسجد میں پہلا رکھو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم کوئی شراب کھانے جا رہے ہیں، کوئی جوا کھانے جا رہے ہیں، اللہ
گھر جا رہے ہیں تو ہمارے اساتذہ نے کہا کہ دیکھو جو شراب خانے جاتا ہے، جو سینما جاتا ہے، اس سے شیطان کو گمراہ کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ ہے تو شیطان کے بچے ہیں، وہ تو شیطان کے چیلے، انہیں کیا ضرورت ہے گمراہ کرنے کی؟ وہ تو کام وہی کر رہے ہیں جو شیطان کہہ رہا ہے۔ اصل شیطان کو غصہ اس پر آتا ہے کہ یہ امام بارگاہ کیوں چلا گیا، یہ مسجد کیوں چلا گیا؟ سلام جو پب میں جاتا ہے اسے شیطان نے کیا کرنا ہے؟ وہ خود شیطان بنا ہوا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ خود شیطان ہے۔ اصل کام تو شیطان کا مسجد امام بارگاہ میں ہے، یہ ادھر کیوں آ گیا؟ اسے یہاں سے بھگا، اب یہاں آ گیا، اب یہ نمازی نہیں بن گیا، اب یہ شراب کھانے کبھی نہیں جائے گا۔ تو نمازی لوگ اس کا نشان دیکھ رہے ہیں، ادھر نشان ہے اس کے پیشانی پر۔ اب وہ لڑاتا کیسے ہے؟ عزیزوں کو دوسرے طریقے استعمال کرتا ہے، کیسے؟ آپس میں غیبتیں کرائے۔ غیبت کا اتنا ہی گناہ ہے جتنا زنا کا گناہ ہے، بلکہ الغیبت اشد من الزنا۔ حدیث پاک سب نے لکھی ہے، سچی حدیث ہے کہ اب مسجد میں آ گیا ہے، اب یہ شرابی تو نہیں بن سکتا، مسجد والا بن گیا، مسجد کا خادم بن گیا، اب اس سے وہی کام کراؤں مگر اس کو پتہ نہ چلے کہ مسجد میں بیٹھ کے سے غیبت کروا دو۔ سب بہت بڑی محبت ہے۔ ظاہر نیک کام ہے مگر شیطان بھٹکا رہا ہے، ظاہر عبادت کر رہا ہے مگر شیطان اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ عزیزان کرام، یہ سب سے خطرناک حملہ ہے شیطان کا، جو رائٹ سائڈ سے حملہ کرتا ہے، رائٹ سائڈ۔ مگر عبادت کرے، مگر عبادت میں ریاکاری آ جائے، عبادت خود کو برباد، پبلک کو دکھانے کے لیے یہ شیطان ذہن میں ایسے گندے خیالات لاتا ہے۔ یہ رائٹ سائڈ کا حملہ ہے۔ سب آدمی محمد وعلیہ کوئی بچہ آ گیا، بچہ چلا گیا، ٹرک آ گئی، آپ چلے گئے۔ اسی طرح سے شیطان اور نفس ہمارا یہ دونوں اچانک حملہ کرتے ہیں اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب حملہ ہو چکا ہے۔ سلمان بن محمد اب دیکھیے کیسے شیطان رائٹ سائڈ سے حملہ کرتا ہے۔ ایک جگہ ہم چلے گئے، دو گروپ بنے ہوئے تھے مومن، وہ ان پہ لعنت کرتے تھے، ان پہ لعنت کرتے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے جاتے۔ کیوں بھائی کہاں کے لیے جھگڑا ہے؟ سارے مومن ہیں، مجلس میں آتے وہ کہتے نہیں یہ مومن نہیں، یہ منافق۔ کیا گناہ انہوں نے کیا؟ کہا مولانا یہ سلمان انہوں نے نہیں بنائی ہے، بدعت کی ہے۔ کیا نہیں سلمان بنائی؟ یہ کہتے اللہم صلی علی محمد، یہاں رک جاتے ہیں، پھر کہتے آل محمد۔ محمد کو آل محمد سے انہوں نے جدا کی، منافق ہے۔ لیکن یہ شیطان کیسے آتا ہے؟ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد آل محمد، انہوں نے بدعت کی ہے۔ یہ چاہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آل محمد سے جدا کر دیں، یہ تو منافق کا کام نہیں، مومن کا ہے۔ دوسروں نے پوچھا بھائی آپ ایسے مولانا اس میں کیا ایک ہی مطلب محمد آل محمد؟ اب آپ دیکھیے یہ چھوٹی چیز ہے، بھائی اس میں اختلاف ہو گیا، ایک دوسرے کو لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ شیطان اس طرح سے رائٹ سائڈ کا بندے خدا محمد کا ہے، آل محمد کے تب بھی صحیح ہے، محمد یوں آل محمد کے تب بھی صحیح ہے۔ کئی جگہ پر شیطان کیسے لڑاتا ہے کہ جناب آج یہ مولانا نے علی اکبر کے مسائل کیوں پڑھ دی؟ علی اکبر کے مسائل کو بچپن سے آج محرم کو سن دیا۔ اب یہ کوئی بات ہے؟ اور قرآن میں لکھا ہے کہ آج محرم ہی کو آپ علی اکبر کے مسائل پڑھ، کہیں 8 کو پڑھے جاتے، کہیں 6 کو پڑھے، کہیں 7 کو پڑھے۔ اسی پہ اتنا بڑا ہنگامہ شیطان کر دیتا ہے کہ مومن عزیزان کرام، یہ رائٹ سائڈ میں شیطان کا حملہ ہے۔ اسی طرح جب ہوتا ہے کہ جناب کیسے شیطان مومن کو لڑاتا ہے۔ شہزادے قاسم کی شادی ہوئی ہے، یہ کہتے نہیں ہوئی ہے، بھائی شادی ہوئی ہے تو تمہیں کیا، نہیں ہوئی تو تمہیں کیا۔ اسی میں شیطان مومن کو لڑاتا ہے۔ اب یہ نہ کوئی واجب ہے
یہ چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شیطان اس طرح سے اختلافات پیدا کرتا ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ادھر سے ہر دن ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ہر دن شیعوں کو تباہ کر رہے ہیں، شیعوں کو قتل کر رہے ہیں، اور یہ منافق اس طرح سے شیعوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور شیعوں کے اندر ایسے نادان ہیں وہ ایسی باتیں کرتے کہ شیعوں میں اتحاد. خدا اس وقت سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تاکہ شیعوں میں اختلاف ہو. تو باہر سے دشمن مان رہے ہیں، اندر میں بھی ہم اتفاق نہ ہو، اتحاد ہو تو کیا ہو. جیسے آپ نے کئی سالوں سے تشہد کا مسئلہ اٹھایا ہوتا ہے. یہ کہتے علی اللہ پڑھتا ہے، وہ کہتے علی اللہ یہ نہیں پڑھتا، وہ کہتے یہ منافق، وہ کہتے یہ منافق. بندے خدا علی اللہ پڑھے تو کیا نہ پڑھے، مستحبات ہے، بہت ساری مستحبات. ایک بندہ مستحبات ادا نہیں کرتی منافق. مثلا ایک بندے نے نماز مستحبات پڑھنا شروع کی نماز ظہر کے بعد، وہ 8 گھنٹے روک لی، بہت اچھی چیز ہے. مولوی صاحب نے جو نماز ظہر کے بعد اصل نماز شروع کر دی، مولوی صاحب سے لڑنے لگے کہ آپ کیسے بولا رہے ہیں، مجھے مستحب پڑھنے لگے. حالانکہ مستحب بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. سب حد میں محمد یہ اس طرح سے شیطان رائٹ سائڈ سے حملہ کرتا ہے، رائٹ سائڈ سے. یعنی ظاہر دین کی باتیں ہوتی ہیں مگر اس میں اختلافات پیدا کرتا ہے. قرآن نے کہا انما یرید الشیطان، پہچان شیطان کا کام کیا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. دیکھو جو بھی مسلمانوں کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے، جو بھی مومنین کے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض پیدا کرے، قرآن کہہ رہا ہے یہ شیطان ہے، اس کا یہ کام ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو شیطان کے دھوکے میں آ گیا. سب آدمی آج سب سے زیادہ مومنین کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہر دن مومن بیچارے شہید ہوتا ہے، پاکستان میں، افغانستان میں، شام میں، عراق میں، ہر جگہ، لبنان میں. سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو سکیں. یہ جہالت ہے. اگر یہ جہالت ختم ہو جائے تو مومنین کو شہید کر رہے ہیں، یہ وہم کتابیں، شیطانی وسوسے سے کتابیں. اگر جہالت ختم ہو جائے تو خود بخود کی فکریں ختم ہو جائیں گی. امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج شریف جب تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ جہالت کو ختم کریں گے. آج اگر ہم چاہتے ہیں امام زمانہ کا جب ظہور ہو، ہم جہالت کو ختم کریں. عدید و جہالت ہے جو مومنین کو شہید کر رہے ہیں، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے. ان کا برین واش کیا جاتا ہے، انہیں دھوکہ دیا جاتا ہے. شیطان وسوسے کے ذریعے سے نابود کر رہا ہے. آج پورے پاکستان کو جو تباہ برباد کر رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں، یہ وہم ہے. ہم سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے. بتائیے، قبلہ ایک. اور الحمدللہ مولا علی کو سب مانتے ہیں. اور اسی طرح سے ہر سنی مسلمان کا شیعہ عقیدہ، ہر شیعہ کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ضرور آئیں گے. امام 12ویں سرکار کا عقیدہ جو ہے صرف ہمارا نہیں ہے، بلکہ مفتی جو سب سے بڑا سعودی تھا، اس سے بھی جب پوچھا، اس نے بھی کہا یہ بنیادی عقیدہ ہے سارے مسلمان. امام علی علیہ السلام آئے دنیا سے فتنے ختم ہو جائے. علیہ السلام بھی اس وقت آئے. لہذا یہ وہم اور وسوسے کی وجہ سے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، لہذا ہم جو عاشقان امام حسین ہیں، ہمارا یہ مشن ہے، یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے جہالت کو ختم کریں. پہلے ہم اپنے اندر سے جہالت ختم کریں، پھر اور دنیا میں. دیکھیے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، اگر جہالت ہوگی تو ہمارے بچے ختم ہو جائیں گے، ہماری نئی نسل ختم ہو جائے گی. ہوشیار رہیں، یہ ملک نہیں کل سرات ہے. تھوڑی سی غفلت کی آپ گناہ کی جہنم میں گر جائیں گے. روک ٹوک نہیں ہے، یا گناہ فیشن بنا. عزیزان گرامی، آپ دیکھیں اسی ملک میں افغان 200 سال پہلے آئے تھے. انہوں نے افغان ٹرین بچھائی تھی. ان کی یادگار صرف اونٹ رہ گئے اور مسجدیں رہ گئے. ایک بچہ، مجھے نہیں پتا 3000 تھے، 5000 تھے، 10,000 تھے افغانی جو آئے تھے. انگریز لے کر آئے تھے یہ ٹرین بچھانے، افغان ٹرین پٹری بچھانی تھی.
اس وقت ایک بھی بچہ مسلمان ان کی نسل سے نہیں. بتائیے یہ ایسا ہوتا ہے. اگر آپ نے مجلسوں کی طرف توجہ نہ دی، الحمدللہ آپ نے ہمت کی، اشرا منعقد کیا، اور کتنا شاندار اشرا ہو رہا ہے کہ 89 میں ہزارہ لوگ بھی یہاں آ رہے ہیں، مرکز بن چکا ہے، کل پنجتن والے بھی یہاں آئیں گے. الاعمال بالنیات، نیت بات ہونی چاہیے. خود خدا کام کرا، خود سب کچھ کام ہو گیا. اگر اس ملک میں مذہب کو آپ توجہ نہ دیں، یہ ملک بالکل ختم کر دے گا، انسان کو مردہ کر دے گا. ظاہراً انسان زندہ ہوتا ہے، اندر سے مردہ ہوتا ہے. جب دین نہیں ایمان انسان مردہ ہے. ایک بچہ نہیں ہے ان کا بھی افغانی ہوگا کہ مسلمان. کئی ملتے ہیں گورے کہتے کہ ہمارے یہاں خون جو ہے افغانی ہوگا. اور آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کی طرف چھوٹے آئی لینڈ ہیں، وہاں پر 20-25 سال پہلے ہمارے کچھ دوست وہاں گئے تھے، اس کی جاب تھی، یہ نیو جرسی کے تھے. تو وہاں دیکھا عاشور کے دن جلوس نکلا. وہ اسی لوگ کہلاتے، وہ بھی کئی ہزار ہیں، کہتے ہیں 20,000 سے زیادہ ہے اس کیریبین کی آئی لینڈ میں. عاشور کا دن تھا، ایک جلوس نکلا. وہ ایشین لوگ کے شکل سے، یہ گنے کی فصل کرانے کے لیے انگریز لے کر کے. تو کہتے ایک نعرہ لگاتا حسین، دوسرا نعرہ لگاتا یزید. نعرے لگا مومن تھا امریکہ کا. کون ہے؟ لگتے تو وہ شیعہ ہے، کیا مومن ہے مسلمان. جلوس میں شریک ہو گئے. کچھ نہیں، ایک کہتا حسین، ایک کہتا نہیں. نہ کوئی لوہا ہے، نہ کوئی ماتم ہے. کئی ہزار لوگ. جب جلوس ختم ہو گیا تو اس کو بہت صدمہ ہوا. سب نے شراب کی بوتلیں کھولی، وہ شراب پینے لگے. عاشور کا دن بہت بڑا غصہ آ گیا. کچھ کر نہیں سکتا. کون لوگ ہیں؟ ایک کہتا حسین، ایک کہتا یزید. کوئی شراب پی رہا. ایک کو پکڑ کے پوچھا کہ بھائی تم کون لوگ، یہ تم نے کیا جلوس نکالا؟ کہا ہمیں کچھ پتا نہیں، ہمارے بزرگ نکالا کرتے تھے. کہتے ایک حسین تھا، ایک یزید تھا، ان کی کوئی جنگ ہوئی تھی، کچھ پتا نہیں. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. یہ بدبخت تو ان کے والدین شیعہ تھے، مومن. اور جب تبلیغ نہ ہو تو نسلیں برباد ہو. پھر الحمدللہ بیچارہ آیا، مومن سے بات کی. ہمارے ایک دوست عالم ہے، کہتے ہیں 10-20 ہزار لوگ ہیں، انہوں نے سبھی کوئی 500 یا 1000 واپس مسلمان ہو. انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان. عزیزان کرام، یہ ملک ایسا ہے، اگر اس میں ذرا سا بھی انسان غافل ہو، قدم قدم پہ گناہ، قدم قدم پہ گناہ. بالکل اسی طرح سے یہ ملک ہے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا. ایمان کا دل میں ٹھہرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارہ ہاتھ پہ نہیں ٹھہرے. انگارہ کیسے ٹھہرے گا؟ ہاتھ جلے گا، بتائیں. جیسے انگارہ آگ کا انگارہ ہاتھ پہ نہیں ٹھہر سکتا، ویسے لوگوں کے دل میں ایمان نہیں ٹھہرے گا. ایک با ایمان انسان نکلے گا گھر سے باہر، واپس آئے گا بے ایمان ہوگا. قدم قدم پہ ہوگا. اوریانیت ہے، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، گانے ہیں، میوزک ہے، ڈانس، سارے گناہ کو روکنے والا نہیں. حرام رزق. عزیزان کرام، یہ قدم قدم پہ گناہ. اگر مجلس سے دور رہے، مسجد سے دور رہے، ممبر سے دور رہے، نسلیں ختم ہو جائے. لندن میں ہمیں ایک آدمی ملا، افریقہ کا تھا. مولانا میں افریقہ میں کبھی نہیں جاتا تھا مسجد، کبھی نہیں جاتا. عید کے دن گیا تو انہیں جاتے میں بے دین آدمی. اور وہ فجر نماز پڑھنے آتا تھا. اور اس بار سردی بھی ہوتی تھی، -10 برف میں نماز. میں نے کہا کیوں آ رہے ہیں؟ کہا اگر میں لندن میں مسجد میں نہیں آؤں گا تو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا میرا قاتل بنے گا. یہ بیٹا بے دین ہوتا ہے. یہ ملک ایسا اولاد کی وجہ سے میں بھی دیندار ہوں. اور ایسا ہی ہے، کتنے ماں باپ جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں مسلمان بچوں کے ذریعے. برمنگھم میں یہ چند سال پہلے بیٹے کو، باپ کو بیٹے نے کئی لوگ. اس ملک میں اگر آپ ذرا سے غافل رہیں، آپ کا دین بھی ختم ہے، آپ کا ایمان بھی ختم ہے، اور آپ کی اولاد کا ایمان. عزیز و لازم ہے یہ نہیں کہ 10 دن مجلس کے بعد چھٹی. پورے سال ضرورت ہے کہ انشاءاللہ کوشش بھی کر رہے ہیں، جگہ بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ جگہ دکھائیے اپنا امام بارگاہ ہونا. جی ماشاءاللہ پارا چلا کہ کتنے مومن ہیں، تو 500 مومن ہیں. ہمارے کھوجا مومنین دیکھیے، بہترین ماڈل ہے یورپ امریکہ میں، افریقن کھوجا. 200 سال سے یہ باہر نکلے ہوئے، مگر ان کے بچے دیندار ملیں گے، بہترین بیپاری ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، سب کچھ
نے بھی ورلڈ فیڈریشن نے مدد کی تھی، وہاں جو سڈنی میں امام مر گئے وہ بھی ورلڈ فیڈریشن فوجوں نے مدد کی تھی، انگلینڈ میں اکثر جو امام مر گئے فوجوں کے گروپ سے بنے ہوئے. یہ کیوں دیندار ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ اگر 20 گھر میں کہیں چلے جائیں بغیر عالم کے نہیں رہتے. کہتے بغیر عالم کے رہیں گے ہماری نسل تباہ ہو جائے. جیسے افغانی بھی تباہ ہو، جو افغانی پہلے آئے تھے 200 سال پہلے، وہ حسی کہلاتے تھے، شراب پی رہے تھے 10 باروں کو. ان کی قوم کا نام حسین کے بجائے حسی ہو گئی کہ عالم نہ ہو قوم تباہ ہو جائے. آپ 500 ہیں کوئی عالم نہیں. پشتو زبان والا یہ بڑی خطا ہے، بڑی غلطی ہے. اور بڑے آرام سے مولانا صاحب حسن صاحب کہتے ہیں میں پہلا عالم تھا امیگریشن میں گیا تو امیگریشن والے حیران تھے کہ شیعہ لوگوں ان کے عالم کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے عالم آئے ہیں. یا ہر قوم اپنے عالم کو بلاتی ہے، عالم کے ساتھ رہتے ہیں، شیعوں کو عالم کی ضرورت ہی کوئی نہیں، آپ پہلے آئے فوراً امیگریشن مل جاتا ہے. آپ کشتی میں آتے مشکلات میں آتے عالم جتنے بھی بلائے امیگریشن فوراً امیگریشن مل جاتے ہیں. عالم کے بغیر ہمیں پتہ ہے کہ انسان درندہ بن جاتا ہے، علم کے بغیر انسان جاہل بن جاتا ہے، خاندان برباد ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، لہٰذا بہت اچھا اقدام ہے جنہوں نے بھی کیا خدا انہیں اجر عظیم دے دی. عشرے کا انتظام کیا، اتنی بڑی پبلک ہے تو سب لوگ نہیں آ رہے، دور رہ رہے، پتہ نہیں. عزیزان گرامی یہ کھوجیں ہمارے اسی لیے محفوظ ہیں، ان کے بچے بھی محفوظ ہیں، دیندار ہیں کہ 20 لوگ بھی ہوں گے تو عالم دین کو بلائیں گے، عالم دین اور ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، اخلاق سیکھیں گے. جس طرح ڈاکٹر کے بغیر آپ رہیں گے کبھی بھی مر سکتے ہیں، اسی طرح سے عالم کے بغیر آپ رہیں تو کبھی بھی ایمان ختم ہو سکتا ہے. صلوات پر محمد و آلہ. ہر انسان کو ضرورت ہے امر بالمعروف کی نصیحت کرنے کی. بہترین تحفہ مومن کا مومن کے لیے ہے کہ آپ کو نصیحت کریں. نصیحت کے بغیر روح مر جاتی ہے. مولا علی حدیث فرماتے ہیں یہ قلب کا دل مومن، دل اس پر زندہ رہتا ہے جب کوئی ہدایت کرنے والا تو ہدایت کرے، خوف دلانے والا خوف دلائے. غافل ہو جاؤ کہ شیطان سامنے کھڑا ہے کہ موت کو بھول جا، قبر کو بھول جا، کفن کو بھول جا، برزخ کو بھول جا، تجھے دنیا میں رہنا ہے. کون یاد دلائے؟ یہ عالم دین کا کام ہے کہ تمہیں یاد دلائے کہ ایک دن پیٹ قبر کے ساتھ لگے گی. بندے خدا قبر کے لیے تم نے کیا جمع کیا ہے؟ یہ جو اس وقت آدھی رات کو بیٹھے ہیں یہ قبر کا سرمایہ ہے. یہ جو آدھی رات کو عبادت کر رہے ہیں برزخ کا سرمایہ ہے. عزیزوں پیسہ یہی رہ جائے گا، کچھ ساتھ نہیں لے جائیں گے. یہی ذکر حسین، ذکر خدا، عبادت، عزاداری، خیر کے کام یہی قبر میں جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. انشاءاللہ مومن ڈونیشن کے لیے آئیں گے. نوجوان اب بڑھ چڑھ کے ڈونیشن میں حصہ لیں. یہ ایک روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دیں گے، $1 بھی دیں گے. دنیا میں بھی امام حسین اتنا دے گا اتنا دے گا آپ تصور نہیں کر سکتے. آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس کی جزا ملے گی، شفاعت اہل بیت ملے گی. یہ آپ امام حسین کو دے رہے ہیں 1000 گنا جنت میں، جنت کے اکاؤنٹ میں یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی. عزیزان گرامی، اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ پارا چنار کے مومنین بھی کوشش کر رہے ہیں سب لوگ حصہ لیں کہ امام حسین کا گھر بنا جس میں آپ کے بچے قرآن کی تعلیم ہو، باقاعدہ پروگرام ہو، سیٹرڈے سنڈے اسکول ہو. ورنہ اس ملک میں اب فیملیز بھی آ رہی ہیں، بچے نابود ہو جائیں گے. جو بھی اسکول کا سسٹم ہے وہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. اگر آپ ان اسکولوں میں پڑھے نہیں ہیں، جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے. اسکول کا نظام بنایا ہے وہ پورے شیطان پرست لوگوں نے بنایا ہے. خود عیسائی کی مذہب سے بھی دور ہو گئے ہیں اور جو ہوشیار ہیں وہ یہودی ہیں، وہ کبھی بھی اسکولوں میں بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں. ان کے اندر غیرت دینی ہے. جو اسکول کا نظام ہے وہ اس طرح سائیکولوجی طور پہ بنایا گیا ہے کہ لڑکی اگر اسکول میں جائے تو اس کی شرم ختم ہو جائے اور لڑکا اگر جائے اس کی غیرت ختم ہو. بس حدیث ہے اگر مرد میں غیرت ختم ہو گئی اس میں ایمان ختم. مرد اسے کہتے ہیں جس میں غیرت، جس میں غیرت ہے اسے مرد نہیں کہا جا سکتا. مرد وہی ہے جس میں غیرت، بے غیرت مرد نہیں. اور عورت اسے کہتے ہیں جس میں شرم و حیا ہو. جس میں شرم و حیا نہ ہو اسے عورت کہنا عورت کی توہین. خاتون وہ ہے جس میں شرم و حیا. یہ نظام ایسا ہے کہ اس وقت اسکولوں میں جو نظام بنایا ہے یہ شیطانی نظام ہے، فرائیزم کا نظام ہے، کوئی انبیاء کا نظام نہیں، بائبل کا نظام نہیں. یہ فرائض کو مان رہے ہیں، اسی کے تحت کوئی
اسی طرح سے جیسے آپ نے امام حسین بنایا ہے، عزیزان گرامی، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، جو زندہ ماننے والے ہیں اہل بیت کے، وہ ہر معصوم کا اشرا بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اسی اشرے کی برکت سے کتنا علم آپ کو مل رہا ہے، کتنا فیض مل رہا ہے، اور اسی طرح سے ہر معصوم کا اگر آپ اشرا بنائیں گے تو کتنی برکتیں ملے گی، اور بنانا چاہیے۔ اور یہ خوبیات اگر آپ نے دیکھنی ہے، یہ کھوجا مومنین میں پائی جاتی ہے الحمدللہ، کہ جتنا مجمع معشور کے شب ہوتا ہے، ہر معصوم کی شہادت میں اتنا ہی مجمع ہوتا ہے۔ ہر معصوم کے لیے ہمارے دل میں اتنی محبت ہونی چاہیے۔ ہاں جی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ حدیث موجود ہے۔ سارے 12 کے 12 صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سارے کے سارے اہل بیت ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں 14 کے 14 معصومین شامل ہیں دینان گرامی۔ تو انشاءاللہ اگر اپنا امام برگاہ ہوگا تو یہی دن آپ منائیں گے، 14 کے 14 معصومین کی ولادت و شہادت منائیں گے، تو آپ زندہ ہوں گے، آپ کی نسلیں محفوظ ہوں گی، آپ کے خاندان محفوظ ہوں گے۔ اگر اس ملک میں آپ دور رہے اہل بیت سے، پتہ بھی نہیں چلے گا، دین ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، اور دل پر سیاہی کے پردے آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ذکر اہل بیت زندگی ہے، ذکر حسین حیات۔ وہ انسان مردہ ہے جو ذکر حسین سے محروم ہے، ذکر خدا سے محروم ہے۔ لہذا ان نوجوانوں کو خدا نے اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے قوم کو بیدار کیا۔ لاسٹ ایئر میں پنجاب میں پڑھ رہا تھا، اور اجناد کے مومنین کی تعداد جو آتے تھے بہت کم، الحمدللہ آج بھی کتنا اجتماع ہے، اکثر ہمارے پاس اجناد کے مومنین ہیں۔ یہ مومنین تو تھے، لیکن جب اپنا اشرا ہوگا، اپنا کلچر، اپنی فرہنگ جو ہماری اسلامی کلچر ہے، اس کی حفاظت بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو دنیا میں دو نظام ہے حقیقت میں، ایک شیطان پرستوں کا اور ایک خدا پرست کا۔ دین ایک ہے، مذہب ایک ہے۔ شیطان پرست ہمیشہ جنگ چاہتے ہیں، فتنہ چاہتے ہیں، بے حیائی چاہتے ہیں، بے غیرتی چاہتے ہیں، اور جو خدا پرست ہے، کوئی بھی خدا پرست ہو، چاہے مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، خدا پرست کبھی جنگ نہیں چاہتا، امن چاہتا ہے۔ تورات میں بھی امن کا ذکر ہے، انجیل میں بھی امن کا ذکر ہے، قرآن میں بھی امن کا ذکر ہے۔ حقیقت میں دو نظاموں کا ٹکرا ہے، ازل سے آدم علیہ السلام سے لے کر اور امام حسین کے زمانے تک، وہاں سے لے کر آج تک ایک شیطان پرست ہونا ہے اور ایک خدا پرست ہونا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مگر آج خطرہ زیادہ ہے۔ آج جو شیطان پرست لوگ ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس میڈیا ہے، اور میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ پہلے جو شیطان پرست فرعون تھے وہ جاہل تھے، نمرود جاہل تھا، یزید جاہل تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو غلام بناتے تھے، زنجیر ڈالتے تھے، تو لوگ دیکھتے تھے ہم غلام ہیں، تو ایک نہ ایک ان میں غیرت آتی تھی، آزاد ہو جاتے تھے۔ مگر آج کے جو شیطان پرست ہیں، یہ بہت ہوشیار ہے، یہ یزید کی طرح بے وقوف نہیں، نمرود کی طرح بے وقوف نہیں۔ جو آج کے شیطان پرست ہیں، وہ ذہنوں کو زنجیر پہناتے ہیں، وہ آپ کی فکر کو غلام بناتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے میں آزاد ہوں، مگر غلام بن جاتا ہے۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے دیدان گرامی، ہر جگہ پہ، پوری دنیا میں آج میڈیا کی طاقت ہے، آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا، وہ آپ کے ذہن کو غلام بنا دیں گے۔ دیدان گرامی، ذہن غلام بن گیا، انسان کبھی بھی آزاد نہیں ہوگا۔ جو زنجیر پہنے ہوئے تو سمجھتا ہے میں غلام ہوں، یہ سمجھے گا میں آزاد۔ آج کتنے لوگ ظاہر مسلمان ہیں مگر غلام ہیں۔ شیطان پرستی اسی کا نام ہے کہ ذہن کو غلام بنا دو میڈیا کے ذریعے سے۔ اب ظاہر تو مذہب کی مخالفت نہیں کرتے، اگر مثلا شیطان پرست کوئی آ کے مذہب کی مخالفت کرے گا تو لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کلچر کو بدل دو، کلچر، ثقافت۔ یہاں بھی خبردار رہیے، اگر آپ کی ثقافت ختم ہو گئی تو دین بھی ختم ہو جائے گا، ایمان بھی ختم ہو جائے گا، ہر شے ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، ثقافتیں دو ہیں، ایک خدا پرستوں کی ثقافت ہے، ایک شیطان پرستوں کی ثقافت۔ آج پورا زور اسی پہ لگایا جاتا ہے
وقت اس کا اس وقت ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اس کے پیچھے باقاعدہ پلان کیا جا رہا ہے کہ کیسے بے غیرتی کی ثقافت کو پھیلا دے. انسان بے غیرت ہو جائے، نام کا مسلمان ہوگا لیکن حقیقت میں اسلام ذرہ برابر اس کے دل میں نہیں ہوگا. ثقافت کو بدل رہے ہیں عزیزان گرامی. عورت ہوگی نام مسلمان ہوگا، اس کا حیا شرم ختم کر دو تو کیا مسلمان ہے؟ ہرگز نہیں. اصل حیا ہے. میں ایک حدیث بتاؤں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ثقافت کا حملہ کتنا بڑا حملہ ہے. کسی قوم کی ثقافت بگاڑ دے وہ غلام ہے، وہ آزاد نہیں. ہماری ثقافت اسلامی ہونی چاہیے. یعنی اس ملک میں آ کر اپنی ثقافت کو بھول جائیں، اپنے فرہنگ کو بھول جائیں، اپنے کلچر کو بھول جائیں. کلچر کا اٹیک سب سے بڑا اٹیک ہوتا ہے. پھر ظاہر مسلمان ہو گئے، اندر سے کچھ بھی نہیں ہو گئے. ایک حدیث سنیں آپ سمجھیں. ثقافتیں دو ہیں، ایک اسلامی ثقافت ہے جو خدا پرستوں کی ہے، ایک شیطانی ثقافت ہے جو شیطان پرستوں کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، 3 چیزیں لے کر کہ آدم ان میں سے ایک چیز آپ نے لے لی. بہت پیاری حدیث. کیا چیزیں تھیں؟ ایک عقل، ایک دین، ایک حیا. آدم ایک چیز لے لی، یا حیا لے لے، یا عقل لے لے، یا دین لے لے. دیکھیے بہت بڑا درس ہے حدیث. دو نہیں لے لے. اللہ تینوں اچھی چیز ہے، عقل بھی اچھی چیز ہے، دین بھی اچھی چیز ہے، حیا بھی اچھی چیز ہے. جبریل نے کہا اللہ کا حکم ہے ایک چیز لے. حضرت آدم نے کیا کیا؟ حیا لے لی. جب حیا لے لی تو جبریل نے دونوں سے کہا عقل سے دین سے تم میرے ساتھ واپس چلو. انہوں نے کہا نہیں، جہاں حیا رہے گی وہیں ہم رہیں گے. کتنا بڑا درس. آج شیطان پرست حیا ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھو جب حیا ختم ہو جائے تو دین بھی نہیں رہے گا، عقل بھی نہیں. فرہنگی حملہ یہی ہے. بالی ووڈ، ہالی ووڈ ایسے لباس آ رہے ہیں، ایسی گندگی، ایسے ڈرامے. اور یہاں اسکول کا نظام بھی یہ ہے کہ پورا پروگرام یہ ہے کہ اگر لڑکی ہے تو اس کا حیا ختم ہو، لڑکا ہے تو اس کی غیرت ختم ہو جائے. عزیزان گرامی، اگر انسان بے حیا ہو جائے نہ دین رہے گا نہ عقل رہے گا. اگر والدین، اس کی جہاں نظام یہ کہ والدین سے بھی حیا نہیں کرتے. جو جہاں کی فرق ہے، باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی فلمیں دیکھ، حیا نہیں. باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماسٹر کہتے ہیں. اب جب آپ کا بچہ جائے گا اسکولوں میں، سب بچے کہہ رہے ہیں باپ کو حرام زادہ، تو آپ کا بیٹا کیا کہے؟ وہ وہی سیکھے گا. دوست کا اثر ہوتا ہے. یعنی حیا ختم ہو جائے گی. بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کی حیا ختم ہو جائے گی. یعنی افسوس یہ ہے کہ یہودی ہیں، ان میں غیرت دینی ہے، آج بھی ہے. ایک بچہ ان اسکولوں میں آپ کو یہودیوں کا نہیں ملے گا. انہوں نے اپنے اسکول بنائے، اپنے اسکول بنائے. جب تک آپ اپنے اسکول نہیں بنا، اس ملک میں نہ آپ کا دین محفوظ ہے نہ آپ کی اولاد کا محفوظ ہے. ہاں رہیں گے ظاہر مسلمان، مگر شرم حیا نہیں ہو. بزرگ کی سامنے کس طرح سے احترام ہونا چاہیے، حیا ہونا چاہیے. ہمارے انگلینڈ میں اکثر جو کشمیری لوگ ہیں عقل مند زیادہ، وہ اپنے بچوں کو، اب تو پاکستان کی حالات اس میں بگڑ گئے، مگر تعلیم کے لیے پھر واپس پاکستان بھیجے. ہمیں پاکستان کیوں بھیجے؟ کہ بولا نا یہاں اگر یہ بچہ رہے گا تو یہ بے شرم بھی ہوگا، بے حیا بھی ہوگا، بد اخلاق بھی ہوگا. اسکولوں میں ہم سکھاتے نہیں کہ ماں باپ کا احترام. وہ اچھی مثال دیتے ہیں ہمارے کشمیر لوگ کے. پاکستان میں جائیں تو چرپائی پہ جو انہیں بتایا جائے گا کہ سرحانے بزرگ بیٹھتا ہے اور چھوٹا جو ہے ادھر سے بیٹھتا ہے. یہاں تو بیڈ ہے، تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سرحانہ کیا ہے. سرحان بڑی محبت. بالکل صحیح. حیا اگر ختم ہو گئی آپ کی نسل سے تو دین بھی ختم ہے. ہاں جی، یہ حیا نہیں ہے، گناہ فیشن بن چکا ہے. ہمارے ملک میں بھی گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہے. اگر بزرگ آ جائے تو حیا ہوتی ہے یا ماں باپ کے سامنے بھی گناہ کرے. یہاں جو معاشرے میں حیا ختم کی جاتی ہے. عزیزان گرامی، اس کا صرف یہی حل ہے کہ آپ اپنے اسکول بنائیں. اسکول بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. الحمدللہ 1 سال سے اس میں
کام کر رہے ہیں اسپیشل ماہرین سے جنہوں نے اسکول بنائے ہیں، وہ اسکول بن چکے ہیں، ان سے بات اسکول بنانا آسان ہے، بنا سکتے ہیں، مگر ہم لوگ ہمت نہیں کرتے۔ ایک ہمت سے ہوتا ہے۔ پہلے اشرے کے بارے میں بھی جو اشرا ہوا چند لوگوں نے، 2-4 لوگوں نے ہمت کی تو ہو گیا۔ اسی طرح سے اسکول بھی چند لوگ ہمت کریں گے بن جائے۔ عزیزان گرامی، یہاں دیکھیں سودی نظام ہے، یہ سودی نظام ٹینشن کا سبب ہے، ڈپریشن کا سبب ہے۔ یہاں یہ سمجھیے، آپ سمجھتے ہیں ہم پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں، مگر بہت سارے لوگ اس کے نظام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کما رہے ہیں بینکوں کے لیے، ہزاروں لوگ لٹ گئے، ساری کمائی بینک لے گئی۔ کیسے؟ گھر لیا 6 لاکھ، ہاں جی، قسطیں دیتے گئے 4 لاکھ کی قسطیں دے دی، باقی 2 لاکھ کی رہی۔ اب وہ بیچارے جاب لیس ہو گئے، 4 لاکھ انہوں نے دیا نا، مگر 2 لاکھ نہیں دے سکے، بیمار ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بینک نے گھر واپس لے لیا، گھر بھی گیا، 4 لاکھ بھی گئے۔ کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی جو کافر تھے، بے دین تھے؟ اور یہ ہم نے وہ دیکھا لاس اینجلس میں دیکھا، کتنے لوگ بے دین ہو گئے۔ بندے خدا جہاں بھی جاتے ہیں، قرآن و اہل بیت کا دامن نہ چھوڑو۔ یہاں پر کوئی 6 لاکھ کا گھر آپ 2 لاکھ میں بنا سکتے ہیں، اور بغیر سود کے بنا سکتے ہیں کہ کوئی بینک آپ کا گھر نہ لے سکے۔ الحمدللہ یہاں پر چائنیز لوگوں نے سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، اپنی مومن کی سوسائٹی بنائی۔ پہلے مرحلے میں صرف پلان آپ خریدیں، کوئی سودی نظام نہ ہو، آپ کا پلان ہوگا۔ یہ پورا سود کا نظام ہے۔ لوگ اگر آپ گھر نہیں خریدتے تو نہیں کرایہ دیتے، وہ اس سے بڑا بدتر نقصان ہے۔ تو اپنا سسٹم آپ بنا سکتے ہیں۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے، کوئی مشکل نہیں جس کا حل موجود نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ایک سوسائٹی اگر 300 مومن بھی مل جائے، الحمدللہ 500 ہیں، ایک سوسائٹی بنا سکتے ہیں۔ اس میں فائدہ کہ اسکول گورنمنٹ آپ کو فری میں دے گی، کمیونٹی سینٹر آپ کو فری میں ملے گا، جم آپ کو فری میں ملے گا، آپ لیڈیز کا الگ رکھیں، آپ بھی بلڈر ہوں گے، پارک آپ بنائیں قبلہ رخ کی طرف، وہی عیدگاہ ہوگی۔ آپ سودی نظام کی لعنت سے بچیں، ورنہ آپ جتنا کمائیں گے، گھر لیں گے، گھر بینک لے لیں گے۔ کتنے لوگ لٹ گئے، امریکہ میں لٹ گئے، یہاں بھی لٹ گئے، یورپ میں لٹ گئے۔ گھر لے لیں، قسطوں پہ لے لیں۔ 20,000 ہم نے جو لوگوں سے پوچھا کہ دور اگر لیں، وہی دور جو آج ہے وہ نزدیک ہو جائے گا۔ اس وقت امریکہ میں، کینیڈا میں وہ امام بارگاہ جہاں لوگ جانا پسند نہیں کرتے، مولانا وہاں کون جائے گا؟ 20 کلومیٹر دور، آج وہی مرکز ہے، کیونکہ ان کے پاس زمین زیادہ تھی، 20 ایکڑ، وہی مرکز بن گئی کہ وہاں نوجوان پارکنگ کا مسئلہ نہیں، اور جو شہر میں وہاں کوئی زیادہ نہیں، کیونکہ وہاں بہت رش ہے، پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی، دوری کا مسئلہ نہیں۔ آپ کوئی بھی جگہ لے لیں اور پلاٹ لے لیں، 300-400 مل کے دو، مشکل آسان ہے۔ آپ قسطوں میں دے سکتے ہیں، 20,000 کا پلاٹ ہے، 500 مہینے کی قسط دے سکتے ہیں، پلاٹ آپ کا ہو گیا۔ پھر اپنی مومنین کی کنسٹرکشن کمپنی ہوگی، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، صرف 1 بیڈ روم بن جائے۔ سودی نظام سے بچیں۔ سودی نظام میں ٹینشن ہے، سودی نظام اسی لیے حرام ہے، اور اس میں نظام اس وقت بدلا جا سکتا ہے جب ہم متحد ہوں۔ ایک بندہ نہیں بدل سکتا ہے۔ 500 لوگ اگر عہد کریں، ہم ایک سوسائٹی بنائیں گے، آپ کو مفت اسکول ملے گا، مفت مسجد ملے گی، مفت جم ملے گا، اور بغیر سود کے جو یہاں 6 لاکھ کا گھر ہے وہ 2 لاکھ میں آپ کو مل سکتا ہے۔ سب آج بڑی محمد یہ آپ کا فیوچر محفوظ ہے۔ اپنا ماحول ہوگا، اپنا کلچر ہوگا، اپنی ثقافت ہوگی، ورنہ یہ ختم ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ کتنے لوگوں کا دین ایمان ختم ہو گیا، اور الحمدللہ مومنین نے سوسائٹی رجسٹر بھی کر لی ہے۔ الحمدللہ ایریا مولا علی کے نام سے سوسائٹی رجسٹر ہو چکی ہے، ہمارے مومنین نے رجسٹر کی ہے، اور انشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تاکہ پتہ چلے ایک سروے چاہتے ہیں کہ کتنے مومن اس میں حصہ لیں گے۔ 300 مومنین بھی آ جائیں تو انشاءاللہ اپنی سوسائٹی ہوگی، اپنا ثقافت ہوگا، اپنا اسکول ہوگا، اپنا امام بارگاہ ہوگا، اپنا ماحول ہوگا۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں عزیزان گرامی، ہم ایک اگر ہوں، اور اگر آج بھی ہم ایک نہیں ہوئے تو کب ایک ہوں؟ ہر دن آپ دیکھ رہے مومنین شہید ہو رہے ہیں۔ ہم یہاں اگر ایک سوسائٹی بنا لیں، یقین جانیے پورے پاکستان کی مشکلات ہم حل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں علم ہے، یہاں ٹیکنالوجی ہے، یہاں وسائل ہیں، یہاں نہ رشوت ہے، نہ یہاں پر وہ لعنت ہے جو پاکستان میں ہوتی ہے۔ یہاں پر کیا چیز ہے؟ زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے۔ 3 لعنتیں ہیں جن سے آپ کو بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے، زنا سے بچنے کا طریقہ یہ ہے فوراً شادی کر لیں اور بچوں کی شادی کرا لیں، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ شراب انسان کو بتا دیں، شراب سے جگر بھی ختم ہے، کڈنی بھی ختم ہے، دماغ بھی ختم ہے۔
انگلینڈ میں ایک شہر میں ایک بدبخت جواری تھا، ایک تازہ شادی کر کے آیا، سب جوا میں ہار گیا، بیوی کو بھی شرط میں لگا دیا، بیوی بھی جواری کو، جواری بے غیرت ہوتا ہے انسان، جواری بے غیرت ہے، لعنت انسان کو بے غیرت کرتی ہے نا، اپنی بیوی کو جوا میں لگا دیا، اس سے بدتر کون ہے؟ جوا انسان کو بے غیرت بناتا ہے، جوا والے کی بیوی بھی اپنے نہیں ہوتی، کبھی جوا میں مت جائیے، یہاں عادت ہے پورے بھی جوا کھیلتے ہیں، لیکن اس کی پیروی کریں آپ، جوا اس لیے حرام ہے، جہاں $1 کا بھی لاس ہو وہاں جوا نہ کے لیے 3 حرام چیزوں سے بچیں، باقی یہاں کوئی اور چیز نہیں ہے، یہاں رشوت نہیں، یہاں پر اس طرح سے چوری چکاری نہیں، یہاں پارٹی بازی سفارش نہیں، جو محنت کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، عزیزاں لیکن ان 3 عادتوں سے بچے تو یقیناً ایک مضبوط سوسائٹی بنا کر ہم پورے پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے ہم کالجز بنا سکتے ہیں، یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم متحد رہے، ایک رہے، اور اگر آج ایک نہیں ہوگی تو کب ایک ہوگی؟ اس وقت واقعا ہر شہید کا خون پکار پکار کے کہہ رہا ہے اے مومنو ایک ہو جاؤ، قائد شہید کا خون پکار کے کہہ رہا ہے اے مومنو ایک ہو جاؤ، ذاکرین، لوہے خان، عزادار، ماتمی، مولوی، جتنے ہمارے ڈاکٹر شہید ہوئے ہر ایک کا خون پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اتحدوا، عشقیوں متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اور خود امام زمانہ بھی یہی پکار کے کہہ رہا ہے کہ شیعو اگر تم متحد ہو جاؤ اور متقی ہو جاؤ میرے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ عزیزو آج سب سے بڑا مسئلہ اتحاد کا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کبھی آپس میں اختلاف نہ کریں، شیطان رائٹ سائڈ سے حملہ کرتا ہے، نیک کاموں میں اختلاف پیدا کرتا ہے، انشاءاللہ سب کوشش کریں، سب کچھ ہوگا، اگر ہم ایک ہوں گے سب کچھ کر سکتے ہیں، اگر ہم ایک نہیں ہوئے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ یہ مجالس پورے یورپ والے بھی سن رہے ہیں اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے، تو یہ پہلا امام بارگاہ پارا جلال کے مومنین کا، انشاءاللہ وہاں ان مومنین سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ وہ بھی مدد کریں، جلد ہم ایک زمین لے لیں، اور زمین کا کوئی زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے، جہاں زمین سستی ہے تقریباً 2.5-3 لاکھ تک ہمیں زمین مل سکتی ہے، اور یہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے، 2.5-3 لاکھ ڈالر بڑی رقم نہیں ہے، ایک امام حسین کا گھر ہوگا، یہ صدقہ جاریہ ہوگا، عزیزان قبر میں یہی کام ہے، یہ جو پیسہ ہم جمع کر رہے ہیں یہ قبر میں نہیں جائے گا، یہ وہم ہے، یہ وہم کے لوگ ہیں، لاکھوں روپے پڑے ہوئے بینک میں، اور جب ان کی پیٹ قبر سے لگتی ہے اس وقت پچھتاتے کیوں نہ امام بارگاہ بنایا، کیوں نہ مسجد بنائی، کیوں نہ مسجد کو پیسے دیے، کیوں نہ یتیم کو دیے۔ عزیزان گرامی یہی دولت جو انسان جمع کرتا ہے خود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہم کی وجہ سے، وسوسے کی وجہ سے، شیطانی خیال کی وجہ سے سب سے زیادہ افسوس کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر اس کی اولاد صالح ہے اور وہ پیسے جا کے نیک کام میں خرچ کرے تو اسے 2 ثواب، باپ کو 1 ثواب، باپ یہ حسرت کر کے پیسہ دے رہا ہے، اولاد نے ڈبل ثواب لے لیا، مجھے 1 ثواب، اپنے ہاتھ سے خرچ نہیں کیا۔ اور معصوم فرماتے ہیں اگر اولاد ناصالح ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بدکردار ہے، یہ واجب ہے اس معاملے میں شریعت نے اولاد کو آگ کرنا، ورنہ گناہ ہے، باپ بھی شریف، ماں بھی شریف، جو بھی پیسہ چھوڑ دے۔ عزیزان گرامی میں حیران ہوں کہ لوگ کتنے غافل ہیں، ایک بیچاری بوڑھی مومنہ جس کی کئی سال کی نماز قضا 1 کروڑ روپے چھوڑ کے مری، کیونکہ ہمارے جاننے والے تھے، اور 1 کلو سونا، اولاد ظاہر دیندار، اس کی 5 سال کی نماز قضا، ابھی تک کسی نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ بتائیے واجب ہے، میراث تقسیم نہیں کر سکتے جب تک کہ بیچارے ماں باپ کی قضا نمازیں پڑھائی، 1 کروڑ چھوڑ کے جو دے ہاتھ سے دے۔ پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے وصیت کی تھی، بہت پیسے والا تھا، کہ مرنے کے بعد یہ سارا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، تو دوسرا غریب فقیر دیکھ رہا تھا، کہتا سبحان اللہ، یہ بڑا خوش نصیب ہے مومن، اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں، وہ بھی نبی پاک کے ہاتھ سے خرچ ہو رہا ہے۔ نبی پاک نے اس کو بلایا، کہا غلط تمہارا کیا، بہت پیسہ تھا، بہت مال تھا۔ نبی پاک نے کھجور اٹھائی، کہا یہ مرنے والا اگر اپنے ہاتھ سے ایک کھجور بھی دیتا تو یہ جو سارا مال میں دے رہا ہوں اس سے زیادہ ثواب ہوگا، مرنے کے بعد تو تمہارے لیے خاک ہے وہ پیسہ، جو بھی کرو اپنے ہاتھ سے کرو۔ ہاں جی، میں نے کہا 1 کروڑ چھوڑ کے مرنے والی ماں کی 1 دن کی نماز
عزیز و واقع یہ دنیا ایسی ہے، جو کرے اپنے ہاتھ سے کرے، یہ پیسہ یہاں رہ جائے گا، پیسہ کام نہیں آئے گا، لیکن اگر ایک اینٹ بھی مولا حسین کے گھر میں لگائی جہاں ذکر خدا ہو، ہاں یہ صدقے جاریہ ہے۔ پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں مرنے سے پہلے 3 کام کر کے مرو، 3 کام کر کے مرو۔ وہ کیا؟ اولاد صالح چھوڑ کے مرو، جب تک اولاد دے کرتی رہے گی تمہارے اعمال نامے میں ثواب آتے رہے۔ دوسرا، کوئی کتاب چھپوا کے مرو، جب تک لوگ کتاب اچھی پڑھتے رہیں گے آپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا، کوئی مدرسہ، کوئی امام بارگاہ، کوئی مسجد، کوئی اس طرح سے اسپتال بنا کے مرو، جب تک وہاں سے لوگوں کو فیض ملتا رہے گا تمہیں بھی قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ ورنہ کیا ہے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، مرنے کے بعد ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا کہ میں نے کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں، کیوں میرا ہاتھ بنا رہا۔ کہتے مرنے والا جو ہزاروں لاکھوں روپے چھوڑ کے مرتا ہے اسے اتنی حسرت ہوگی، اتنی حسرت، پیسہ بھی تھا وہ آج میرے لیے خاک ہے، کاش میں آخرت میں لے کر آتا۔ اصل دولت وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، باقی سب یہاں رہتا ہے۔ انسان قبر میں کچھ نہیں لے جائے گا، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ زمین، نہ سونا، کیا لے کر جائیں گے؟ آپ صرف ایک چیز کے مالک ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا عمل ہے۔ عمل اچھا ہے تو آپ کا، برا ہے تو آپ۔ یہ وہمی خیالی لذت ہے 1 کروڑ کا میں مالک ہوں، یہ وہمی لذت ہے $1 ملین کا گھر میں نے لیا ہے، یہ خیالی لذت ہے، حقیقی نہیں۔ کوئی کہے گا مولا نہیں یہ میرا گھر نہیں تو کس کا ہے؟ میرے بھائی اگر یہ تیرا گھر ہے تو جب تیری روح نکلے گی تیرے ہی بچے تیرے کپڑے اتار کر تجھے اس گھر سے نکال لیں گے۔ اگر تیرا گھر تھا تو تجھے گھر سے کیوں نکال؟ تیرا گھر وہ ہے جو تو نے عمل سے بنایا، نہ وہ تیرا گھر جو ڈالر سے بنایا ہے، روپے سے بنایا، پاؤنڈ سے بنایا۔ گھر تیرا وہ ہے جو تو نے عمل سے بنایا۔ اگر صدقے جاریہ ہے، یہ قبر میں سرمایہ ہے، کبھی جدا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ علی دانی گرامی اس غفلت سے بیدار ہو جائے۔ لہذا یہ اپیل ہے، یہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھل رہا ہے کہ مولا حسین کا گھر بنائیے، آئے کوئی اینٹ لگائے، آئے کوئی 1 سیمنٹ کی بوری دے، جتنا بھی خرچ کریں گے اس سے 1000 گنا آخرت میں ملے گا، 70 گنا دنیا میں ملے گا۔ اللہ پاک کے رسول کا وعدہ ہے، صلوات علی محمد و علی انشاءاللہ۔ ہمت کریں، انسان کچھ نہیں کرتا ہے، صرف نیت، سب خدا غیب سے مدد کرتا ہے۔ یقین رکھیں، یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ ہم نے پہلا مدرسہ بنایا تھا کراچی میں آج سے 30 سال پہلے، جامعۃ الازہر 6 ایکڑ زمین ہم لوگوں نے لی، امام زمانہ میں شکست۔ یہ بتا رہا تھا کہ آپ یقین مضبوط، خدا کام کرتا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو سودا ہوا 2.5 لاکھ روپے میں 30 سال پہلے۔ 2.5 لاکھ بڑی رقم، ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرسٹ کے تھا مشکل سے 30,000۔ تو ہمارے سیکریٹری کہہ رہے مولانا پیسہ کہاں سے آئے گا، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، آپ نے ایگریمنٹ کر لی۔ تو میں نے سیکریٹری صاحب سے کہا کہ سیکریٹری صاحب نہ میرا کام ہے نہ تیرا کام ہے امام زمانہ کا، ہمارا کام ہے بجٹ لکھ کے دینا، وہی مدد کریں گے۔ وہ بیچارے بہت پریشان، میں اس وقت طالب علم تھا، میں چلا گیا، وہ بار بار کہہ رہے تھے مولانا آپ مجھے مصیبت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنے مہینے میں ان کو پیسے دینے، پیسے ہیں نہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا سیکریٹری صاحب نہیں گھبراؤ، نہ آپ کا کام ہے میرا، اللہ کا کام۔ وہ جناب خدا بھلا کرے ڈاکٹر پرویز شاہ واشنگٹن میں ہوتے ہیں، وہ آئے، کبھی سنا کہ مولانا نے کوئی زمین خریدی ہے، مدد کہا کہ مجھے دکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چیک لے کے چلے گئے 2.5 لاکھ کا۔ اب وہاں بیٹھتے خود بخود ایسے خدائی کام پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ صرف ارادہ کریں، ممکن ایک مومن کہیں سے پیدا ہو جائے، ایک مومن کہ میں پورا امام کا خرچہ، ایسے مومن بھی ہے الحمدللہ، ایک مومن کہتا میں یہ پورا ثواب لینا چاہتا ہوں۔ ہمارا کام ہے صرف ارادہ کرنا، یہ بزدلی ہے کہ ہم ارادہ نہ کریں، یہ بدبختی ہے ہم نے کی کا نہیں، پھر بھی ارادہ نہ کریں، جبکہ یقین ہے خدا قرآن میں کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم
اور انسان کبھی بھی شک نہ کرے عزیزان گرامی ہمارے امام زندہ ہے. جب امام زندہ ہے تو کبھی بھی شک نہ کریں. بس آپ فیزیبلٹی رپورٹ صحیح بنائیں, ہر اعتبار سے صحیح چیزیں دیکھیں, چیک کریں اور بجٹ پیش کریں. امام زمانہ کی خدمت میں امام غائب سے مدد کریں گے. صلوات پڑھیں محمد انشاءاللہ. سب ہمت کریں. زمین 2.5 لاکھ کے قریب ہے, اور اگر زمین اس وقت مل جاتی ہے ہمیں تو ہم ٹینٹ رکھ کے بھی امام بارگاہ میں مجلس کر سکتے ہیں. لندن میں عرب لوگ جو 5,000 کا مجمع ہوتا ہے فائر پروف ٹینٹ میں, وہاں تو سردی بھی مجلس ہوتی ہے. تو اس طرح سے اپنی زمینوں کی کرائے جو ہم دے رہے ہیں یہ فضول دے رہے ہیں. اب ہزارہ مومنین نے ایک سال میں 40,000 جو ہے کرائے دیے سال میں. بلال شہادت رمضان 40,000 میں تو بہت بڑی رقم ہے. وہ کرائے میں ہم کیوں دیں؟ جب ہماری اپنی جگہ ہوگی تو وہی پیسہ ہم وہاں لگائیں گے. وہ غلطی کو ہم نہ کریں جو مومنین نے وہاں کی. اب انہیں بھی احساس ہوا کہ ہم نے سال میں 40,000 صرف حالوں پہ کرایہ دیے ہیں, تو وہ 40,000 تو معمولی رقم تو نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ سب ہمت کریں, خود غائب سے مدد ہوگی, اور انشاءاللہ کوئی نہ کچھ مومن آئیں گے آپ کے پاس جتنی طاقت دیں, اور انشاءاللہ اگر $1 بھی دیں گے 70 گنا دنیا میں وعدہ ہے حدیث کا, اور بے شمار آخرت میں. صلوات پڑھیں محمد آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں. پروردگار مولا حسین کے صدقے میں سب کے گناہ معاف کرے, سب کی تمنائیں نیک تمنائیں پوری کرے, پریشان لوگ ہم کی پریشانیاں دور کرے. اور یہ فتنہ کھڑا ہے پاکستان میں مومنین کی ٹارگٹ کلنگ کا, خدا ان ظالموں کو نیست و نابود کرے. مومن جہاں بھی ان کی جان مال عزت نام اس کی خدا حفاظت کرے. مومن مسلمین کو خدا متحد کرے. اللہم صلی
جو مسائل برداشت ہے. اسی لیے آج تک کسی بی کا نام ام المسائل، یعنی مسائل کی ماں. یہ صرف لقب بی بی زینب کو ہے. حضرت کربلا دعا کرے جب آنکھوں میں آنسو آئے، دعا کی قبولیت کا وقت، دعا کرے میرے اللہ تب تک موت نہ آئے جب تک حسین کی زری کو چوم نہ لوں. اگر کربلا نہیں دیکھا، واقعہ کچھ نہیں دیکھا، عدید و مشہد میں جائیں گے، امام رضا کے روزے میں روئیں، نجف میں جائیں گے مولا علی کے روزے میں روئیں، کاظمین میں جائیں گے موسیٰ کاظم کے روزے میں روئیں گے، مگر کربلا جہاں جائیں گے روتے رہیں گے. کربلا 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 کیوں؟ عزیز مولا حسین کے روزے سے نکلے، دیکھا بازار ہے، دکانیں ہیں، خرید و فروش ہو رہی ہے، مگر دیکھا کچھ لوگ زمین پہ تڑپ رہے ہیں، کوئی دیوار پہ سر رکھ کے رو رہا ہے، کوئی سر پہ ماتم کر رہا ہے. ہم نے کہا یا کوئی قبر نہیں، کوئی زری نہیں، یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ ایسا جواب ملے گا کہ دل پکڑ کے زمین پہ بیٹھ جائیں گے. کیا جواب ملے گا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بعد آئے، وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بعد گرے تھے، اور حسین مولا نے چوم کے فرمایا تھا عباس میری قبر ٹوٹ گئی. عباس بازار میں بھی روئیں، گلی میں بھی روئیں. ہم واپس مسافر خانہ جا رہے تھے، دیکھا 4 منزلہ بلڈنگ ہے، بڑے لوگ کھڑے ہیں، خواتین سر پیٹ کے رو رہی ہیں، کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے. ہم نے پوچھا یہاں تو کوئی نشان نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی زیارت نہیں. آئے کسی کا بازو پکڑ کے پوچھیں گے یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ ایسا جواب ملے گا گویا دل میں تیر لگے گا. کیا جواب ملا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کی نبیز گردن میں تیر لگا. اللہ اکبر. کربلا میں جہاں جائیں گے روتے رہیں گے. اسی کے نزدیک ہم نے دیکھا ایک پتلی سی گلی ہے، سارے زائرین جا رہے، سمجھ گئے وہاں بھی کوئی زیارت ہے، مگر دیکھا کوئی قبر نہیں، کوئی زری نہیں، صرف ایک کمرہ ہے، مگر مومنین کی حالت بری ہے. کوئی تڑپ کے رو رہا ہے، کوئی سر دیوار سے مار کے رو رہا ہے. ہم نے پوچھا یہاں کون سی جگہ ہے؟ جہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر اب شکر بیان پر گھوڑے سے گرے تھے. عزیز آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب دعا مانگیے مولا علی کی دعا، جو گنہگاروں کے لیے نجات کی دعا. آہستہ آہستہ آپ سب پڑھیں اللہم اغفر لیا ذنوب امتی تحت قدم السلام. او میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جائیں. مولا علی فرماتے ہیں گناہ عزتوں کو برباد کرتا ہے. اللہم اغفر لي الذنوب التي
کے فریاد کریں یا
اکبر خیمے میں جاؤ، اماں سے اجازت لے لو اور اس خودبی سے بھی اجازت لو جس نے تجھے پالا ہے۔ علی اکبر کو بی زینب نے کہا، علی اکبر آئے خیمے میں، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، اماں میرا آخری سفر۔ ابھی بی زینب سے اجازت لینی تھی۔ علی اکبر نے کیا کیا؟ بی زینب کی گود میں لیٹ گئے، کہا پھپھی اماں ایک سوال ہے۔ کہو بیٹا کیا سوال ہے؟ پھپھی اماں یہ سوال ہے، مرتبے میں آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ زہرا؟ بی زینب کہتی علی اکبر کیسے سوال کرتے ہو؟ کجا فاطمہ کجا زینب، میں زہرا کی نوکرانی ہوں، میں زہرا کی کنین ہوں، بس یہ سننا تھا۔ علی اکبر نے گود چھوڑ دی، کہا اماں اگر آپ زہرا کی کنین ہے تو زہرا کے غریب بیٹے حسین اپنے علی اکبر کو قربان کر دے۔ اس طرح سے جانو عزاداروں کو فوج یزید گئے، جب علی اکبر خیمے میں تھے، کبھی خیمے کا پردہ اڑتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اڑتا تھا، کبھی گرتا تھا۔ جب علی اکبر سب سے خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتے تھے، پھر کوئی بہن آ کے گردن میں باہر ڈال دیتی تھی۔ علی اکبر تو ہم شکل پیغمبر ہے، ہمیں جی بھر کے زیارت کرنے دو۔ جب بہت دیر ہو گئی، مولا حسین نے آواز دی، بیویو مسافر کا راستہ نہ روکو، مسافر کو جانے دو۔ جب مولا حسین نے یہ کہا، بیویوں نے دو قطاریں بنائی، علی اکبر بیچ سے چلنے لگے۔ عزادار منظر ایسا بنا، حسین جیسے صابر انسان روتے ہوئے خیمے سے نکل گئے۔ سنیں گے کیا منظر بنا جب دو بیویوں کی قطاروں سے علی اکبر چلنے لگے۔ ایک کونے سے میٹھی سی آواز آئی، بھیا اس بیمار سے بھی مل کر جاؤ، سید ساجدین امام زین العابدین کمر کو پکڑے ہوئے آئے، بھائی نے بھائی کو سینے سے رکھا۔ ابھی یہ منظر مولا حسین بھی نہیں معلوم کو بھائی نے کیا۔ اب علی اکبر خیمے سے نکل گیا۔ علی اکبر نے حملہ کیا، کتنے یزیدیوں کو فنار کی۔ ایک مرتبہ چاروں طرف سے فوج آ گئی، ایک طالب نے سر پہ گل مارا، ایک نے سینے میں برچھے۔ عزاداروں تاریخ نے منظر بنایا، بڑا مسائل بنا۔ کیا منظر تھا؟ علی اکبر کا سر گھوڑے کے سر پہ، علی اکبر کا سر گھوڑے کے سر پہ گھوڑا یزیدیوں کے ذریعے۔ اگر میں کہوں میں تو جناب حسین کے لالے کو نکال کرا تو تاریخ سے گھوڑا جواب دے گا، تاکہ تو کربلا کے میدان میں علی اکبر کا سر میرے سر میں تھا۔
مولا حسین آگے بڑھے مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، کچھ نظر نہیں آیا۔ حسین مولا نے آواز دی، ادعونی یا بنیا، او میرے لال مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دو۔ مجھے نہیں معلوم مولا حسین کیسے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے، پر میں مجھے آواز میری لاش، آواز کے سہارے میری لاش مولا حسین آ گئے۔ علی اکبر کا سر گود میں دیا، علی اکبر آنکھیں کھولی، میری پوری زندگی گزر گئی، کبھی کوئی چیز بابا سے نہیں مانگا، جو مانگتی تھی بھی زینب سے مانگتے، بیٹا بابا کی تمنا آج کچھ مانگ لو۔ علی اکبر نے کیا بابا اگر ہو سکے